ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے چنگیز خان کے بارے میں۔ دنیا کے کئی بہادر سرما اپنی ابتدائی زندگی میں بالکل بے حیثیت لوگ تھے۔ نپولین کا تعلق ایک غریب گھر سے تھا، ماؤ زے تنگ ایک معمولی استاد تھا اور پھر ایک بہت بڑی قوم کا رہنما بن گیا۔ ہٹلر اپنی قوم کی رہنمائی کرتا رہا اور ایسی کتنی ہی مثالیں تاریخ کی کتابوں میں نظر آتی ہیں، لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ بے مثال ہے۔ کم از کم جب تک ہیروشیما پر بم نہیں گرایا گیا تھا، ہم اس کا موازنہ کسی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تسلیم کرنا ذرا مشکل لگتا ہے کہ ایک انسان کے ہاتھوں دنیا برباد ہو کر ویرانے میں تبدیل ہو جائے، لٹنے اور مارے پیٹنے جانے کے لیے بھی کوئی فرد باقی نہ بچے۔ لیکن 13ویں صدی میں چنگیز خان نے ہفتے کے اندر ایک شہر کے 16 لاکھ افراد کو قتل کر دیا۔ یہ شہر ہرات کا شہر تھا، جو کہ آج کل افغانستان کا حصہ ہے۔ یہاں ایسے مظالم ڈھائے گئے کہ جن کا تصور بھی محال ہے۔ لوگوں کی ٹانگیں اور بازو کاٹ کر ان کے تڑپتے ہوئے جسموں کو سڑکوں پر پھینک دیا گیا، جہاں وہ زمین پر لٹتے رہے اور چیخ کر جانیں دیتے رہے۔ شیرخوار بچوں کو نیزوں میں پرو کر آگ میں جلا دیا گیا۔ ان کی مائیں ان کے پاس کھڑی تھیں جن کے ضروری اعضاء کاٹ دیے گئے تھے، اور وہ اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھنے پر مجبور اپنی باری کی منتظر تھیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ چنگیز خان 1162 میں ایک خیمے میں پیدا ہوا، لیکن یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں۔ اس زمانے میں ایشیا میں یہی طرز رہائش رائج تھا اور سب لوگ خیموں میں پیدا ہوتے تھے۔ وہ بیکال جھیل کے کنارے پیدا ہوا۔ اس کا باپ، جس کا نام یوسوکئی تھا، چھوٹے چھوٹے منگول قبیلوں کا سردار تھا۔ یہ قبیلے ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے۔ جب چنگیز خان پیدا ہوا، اس وقت یوسوکئی ایک دشمن سردار جس کا نام ٹیمو چن تھا، اس کو قتل کر کے واپس آ رہا تھا۔ خیمے میں آ کر اس نے بچے کو بیوی کے پاس سوئے ہوئے دیکھا۔ اس کی مٹھی کھولی تو اس کے اندر جمے ہوئے خون کا نشان نظر آیا۔ وہ ایک تہم پرست شخص تھا۔ اسے اس نے اپنے دشمن کے جسم اور املاک کا نمونہ سمجھتے ہوئے اس کا نام بھی ٹیمو چن رکھ دیا۔ ٹیمو چن 13 سال کا تھا جب اس کے باپ کے مرنے پر اسے بادشاہ بنا دیا گیا۔ کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ ٹیمو چن ایک ناتجربہ کار شخص تھا، لیکن اس کی بہادر ماں نے فوج کی قیادت کی اور باغی قبیلوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ باغی سرداروں کو انتہائی ظالمانہ سزائیں دی گئیں اور نوجوان بادشاہ یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ جلد ہی وہ خود اقتدار سنبھالنے کے قابل ہو گیا۔ قبیلوں کو اپنا غلام کرنے کی کوشش کرنے لگا اور ان کے درمیان نظم و ضبط قائم رکھنا اس کے اقتدار کی ذمہ داریاں تھیں۔ اس نے ایک جرنیل کی حیثیت سے اپنا لوہا منوایا۔ اب وہ تمام منگولوں کا شہنشاہ بن چکا تھا۔ 1206 میں اس نے اپنی سلطنت کے امراء کو اپنے پاس بلا کر اجازت دی کہ وہ اسے چنگیز خان، جس کا مطلب بے عیب جنگجو ہے، وہ بلایا کریں۔ ایک طاقتور حکمران بننے کے بعد اس کے دل میں ایک نئی خواہش پرورش پانے لگی، یعنی چین یا کیتھے کے دور دراز اور وسیع علاقوں پر حملہ کرنے کی خواہش، جو ان کے لیے ایک افسانوی حیثیت رکھتا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی منگولوں نے دیوار چین عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اب چنگیز خان نے اپنے وحشی گھوڑ سواروں کی بڑی فوج جمع کی اور سمندر کے راستے چین پر حملہ کر دیا۔ یہاں لوٹ مار، آتش زدگی اور قتل و غارت کے ذریعے اس شاندار تہذیب کو تباہ کر دیا، جو دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں سے تھی۔ وہ چاہتا تو چین یا بعد میں ایران کے اعلیٰ ترین شہروں میں بھی آباد ہو سکتا تھا،
لیکن اس کی فوجوں کو فتح ہونے والے علاقوں میں رہ کر سہولیات کا عادی ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ خیموں میں رہتے اور جو کراکورم کی دیواروں کے ساتھ ساتھ میلوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر دنیا کے کسی بھی حصے پر حملہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے، اور یہی اس کی مسلسل کامیابی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ ابھی چین پر حملہ کیے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس نے مغرب والوں کی دولت کے بارے میں سنا اور ہندو کش کے وسیع و عریض سلسلے کو عبور کرنے کا ارادہ کیا، جس نے منگولوں کو مغربی ایشیا کی تہذیب و تمدن سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اس نے عظیم مسلم سلطنت خوارزم کی طرف اپنے قاصد بھیجے اور اس بات کا ذکر بھی کیا کہ کس طرح اس نے چین کو تباہ کیا ہے اور اس کا ملک چاندی کی کان اور جنگجو لوگوں کی سرزمین ہے، لیکن اب وہ مزید لڑائی جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتا بلکہ تجارت کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ اپنی دولت کے بدلے خوارزم سے کس چیز کی تجارت کر سکتا ہے۔ شاہ محمد کو یہ تجویز پسند آئی، لیکن اترار کا گورنر بے وقوف اور گھمنڈی انسان تھا۔ چنگیز خان نے پیش بینی کے طور پر تجارتوں کا ایک قافلہ بھی ساتھ بھیجا تھا۔ گورنر نے اس تجارتی قافلے کو بلا جواز قتل کروا دیا۔ چنگیز خان کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ گورنر کو معزول کر دیا جائے اور انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اس کے دربار میں بھیجا جائے، لیکن شاہ محمد نے آگے سے انکار کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ اس کا آغاز دو منگول فوجوں نے کیا، ایک کی کمان اس کے بیٹے جوجی کے ہاتھ میں تھی اور دوسری کی چغتائی کے ہاتھ میں۔ شاہ محمد کی 4 لاکھ سپاہیوں کی فوج نے جوجی کی فوج کا سامنا کیا، لیکن منگول اسے مولی اور گاجر کی طرح کاٹتے ہوئے نکل گئے۔ چند گھنٹوں کے اندر 1,50,000 لوگ مارے جا چکے تھے، جبکہ دوسری جانب چغتائی اترار کے شہر پہنچ گیا، جو اصل میں تمام فساد کی جڑ تھا۔ شہر کا محاصرہ کر لیا گیا اور یہ محاصرہ 5 مہینے جاری رہا، لیکن پھر منگول شہر میں داخل ہو گئے اور شہر کا ایک فرد بما اس کے گورنر کے قتل کر دیا گیا۔ ایک تیسری فوج بھی اترار میں پہنچی اور چوتھی فوج، جس کی قیادت خود چنگیز خان کر رہا تھا، بخارا کی طرف بڑھی۔ تاشقند اور نر کے علاقوں نے اس کے پہنچتے ہی ہتھیار ڈال دیے، لیکن اس سے انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ملا۔ دونوں شہر زمین بوس کر دیے گئے۔ بخارا نے شکست سے کچھ پہلے اپنے دفاع کی کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کی۔ جب چنگیز خان اس میں داخل ہوا تو اس نے اپنے افسروں سے یہ کہا، گھاس کٹ گئی ہے، اب اپنے گھوڑوں کو چارہ ڈالو۔ یہ سپہ سالار کی طرف سے لوٹ مار کی دعوت تھی، جس کا اطلاق ہر چیز پر ہوتا تھا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئی، سب لوگ مار دیے گئے، بیشتر لوگوں کو اذیتیں دے دے کر مارا گیا اور ہر عمارت کو جلا دیا گیا۔ اور یوں سائنس اور علم و حکمت کا عظیم مرکز ایک دن کے اندر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ چنگیز خان واپس کراکورم چلا گیا اور نیس اور مرو اور نیشا پور کی تباہی کا کام اپنے ماتحتوں کے سپرد کر گیا۔ انہوں نے اسے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ نیشا پور نے اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کی، گلی گلی جنگ لڑی گئی، لیکن آخر کار یہ شہر بھی فتح ہو گیا، سوائے 400 اہل فن جنہیں زنجیریں پہنا کر انہوں نے منگولیا بھیج دیا۔ باقی سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ دوسرے بد نصیب شہروں کے برخلاف ہرات کا شہر معجزانہ طور پر بچ گیا۔ منگولوں نے یہاں اپنا گورنر بھیج دیا اور خود محمد شاہ کا پیچھا کرتے رہے۔ وہ بیماری کی وجہ سے اچانک مر گیا تو اس کی جگہ اس کے بیٹے جلال الدین نے لے لی۔ جلال الدین کے تعاقب میں وہ انڈیا تک آئے۔ جب اس نے دلی میں پناہ لے لی
تو انہوں نے یہ تعاقب ترک کر دیا، لیکن اس وقت تک وہ ملک پور، لاہور اور پشاور کو تباہ کر چکے تھے۔ اس دوران چنگیز خان کو اطلاع ملی کہ ہرات والوں نے اس کے تعینات کیے ہوئے گورنر کو ہٹا دیا ہے۔ اس نے فوراً اپنی فوجوں کو وہاں حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب فوجیں وہاں پہنچیں تو اس بد نصیب شہر نے بہادری سے مقابلہ کیا اور 6 مہینے تک لڑائی جاری رکھی، لیکن آخر کار وہ ہار گئے۔ اگلے ہفتے کے اندر 16 لاکھ لوگوں کو مار دیا گیا۔ اس انتقامی کارروائی کے بعد چنگیز خان منگول سلطنت کو وسیع کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ سب سے پرکشش سمت مغرب کا علاقہ تھا۔ اس نے افواج کو آذربائیجان سے جارجیا جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کیسپین سی کے نزدیک استرخان کو جا لیا اور دریائے ڈون میں اس کی کشتیوں کا مقابلہ کیا۔ اس دوران رشیا والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اس سے جنگ لڑیں گے۔ چنگیز خان نے اپنے قاصد وہاں بھیجے، جنہیں انہوں نے قتل کر ڈالا۔ کچھ عرصے بعد رشین فوج بھی تباہ کر دی گئی۔ منگولوں نے بلغاریہ کو تباہ کرنے کے بعد گھر واپسی کے سفر کا آغاز کیا، جو بڑی آہستہ روی سے جاری تھا۔ اسی دوران چنگیز خان چین میں اپنی افواج کو احکامات بھی بھیج رہا تھا، اور جب وہ اس مغربی مہم سے فارغ ہوا تو خود فوج کی کمان سنبھالنے کے لیے چین کی طرف روانہ ہو گیا۔ چنگیز خان ایک ان پڑھ انسان تھا۔ وہ اپنے باپ اور بہت سے دوسرے منگولوں کی طرح بہت توہم پرست تھا۔ سفر کے دوران آدھی رات کے وقت اس نے 5 ستاروں کو ایک خاص ترتیب میں دیکھا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے یقین کر لیا کہ اب اس کا آخری وقت نزدیک ہے۔ اس نے فوج کی کمان سنبھالنے کا ارادہ ترک کر دیا اور کراکورم کی طرف روانہ ہو گیا۔ واپسی کے سفر کا آغاز کرتے ہی وہ بیمار پڑ گیا۔ موت اس سے قریب ہو رہی تھی اور اس میں اس کے خلاف مقابلہ کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ منگولیا میں وہ دریائے سیلز کے قریب اپنی عارضی قیام گاہ میں پہنچ گیا۔ ایسی کئی قیام گاہیں اس کی مختلف گزرگاہوں پر تیار کی گئی تھیں۔ اسی محل میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس نے وصیت کی تھی کہ اس کے بعد اس کا بیٹا، جس کا نام ارگتائی ہے، اسے بادشاہ بنا دیا جائے۔ اس عظیم فاتح کی اپنے دارالحکومت سے میلوں دور موت لوگوں کے لیے بد نصیبی کا پیغام لے کر آئی، اور محافظ لاش کو شمال میں اس کی آخری قیام گاہ کی طرف لے جانے لگے۔ اس دوران یہ پلان بنایا گیا کہ اس کی موت کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ تو اس دوران انہیں راستے میں جو بھی نظر آیا، غداری کے خطرے سے بچنے کے لیے اسے قتل کرتے گئے۔ صرف ایسی صورت میں وہ اوگاتائی کو بادشاہ بنانے سے پہلے اس کی موت کو صیغہ راز میں رکھ سکتے تھے۔ ناظرین، چنگیز خان کی چند نسلیں ہی سلطنت پر حکومت کر سکیں اور پھر وہ تباہ ہو گئیں۔ اس کے نااہل جانشین اس کے خاتمے کا باعث بن گئے اور اپنے پیچھے ظلم کی داستانیں چھوڑ گئے۔ چنگیز خان تمام تر خامیوں کے باوجود چند خوبیوں کا بھی مالک تھا، جن کا تذکرہ کرنا یہاں بہت ضروری ہے۔ وہ ایک جرنیل کے ساتھ ساتھ ایک خیال آفرین ذہن کا مالک تھا۔ اس کی سلطنت میں مکمل مذہبی آزادی تھی۔ کراکورم میں طرح طرح کے مقدس مقامات موجود تھے، اور اس کے پاس ڈاک کا اعلیٰ ترین نظام تھا۔ ناظرین، اس کی وفات 1220 میں ہوئی، اور یوں ایک عہد ساز شخصیت اپنے اختتام کو پہنچی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔